القسام بریگیڈ نے اسرائیلی فورسز اور اسرائیلی حکومت کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ آج القسام بریگیڈ کی جانب سے اسرائیلی افواج پر ایک بڑا حملہ کیا گیا، اس کے حوالے سے بھی یہ تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسرا اہم معاملہ، القسام بریگیڈ کے چیف جو گزشتہ کچھ عرصے سے لاپتہ تھے اور اسرائیل نے انہیں ڈھونڈنے کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے اور کئی سالوں سے ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ان کو حماس کے ساتھ غزہ میں دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے اسرائیل کے لیے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکے۔ القسام بریگیڈ جو حماس کا اس وقت بہت ہی اسٹرانگ ونگ ہے، جو اسرائیل کو 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ سے آج تک باری سے باری نقصان دے رہا ہے، اور اس کا مقابلہ اسرائیلی فورسز اس وقت نہیں کر سکتی۔ آج ایک بڑی کارروائی القسام بریگیڈ کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ خان یونس کے مشرقی علاقے میں اس بریگیڈ کے جو مجاہدین تھے انہوں نے حملہ کیا ہے اسرائیلی افواج پر اور ان کو مار گرایا۔ اسرائیلی افواج کے ٹینکوں پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور ان کے ٹینک تباہ کر دیے۔ ان کے ٹینک جو ہے تو وہ ہوا میں انہوں نے اڑا دیے ہیں القسام بریگیڈ نے۔ القسام بریگیڈ کے چیف محمد دیف جو پچھلے کئی سالوں سے لاپتہ ہیں، اور یہ بہت ہی ماہر اور ان کے جو قابل جنگجو ہے اور ان میں لیڈرشپ کی بہت صلاحیت ہے، اور یہ ہر طرح کے داؤ پیچ جنگ کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے ہر چیز جانتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل ان کو ڈھونڈ رہا ہے لیکن یہ لاپتہ تھے، اور حالیہ دنوں میں ایک فوٹیج میں ان کو غزہ میں دیکھا گیا ہے، جس کے بعد اسرائیلیوں نے ان کی بو سونگنا شروع کر دی اور ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے۔ اور ان کے لیے خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت غزہ میں ہیں اور صحت سلامتی کے ساتھ ہیں، جس ادارے نے یہ رپورٹ شائع کی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ وہ ویل چیئر پر نہیں ہے۔ ان کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ محمد دیف ویل چیئر پر ہے اور اب شاید وہ جنگ نہیں لڑ سکتے اور ان کی صحت شاید ایسی نہیں ہے، لیکن جو حالیہ فوٹیج جس جنگ کے دوران ان کی سامنے آئی ہے اس میں وہ بالکل صحیح سلامت ہے، اور ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس فوٹیج میں کہیں چل رہے ہیں، جس کے بعد جو اسرائیلی افواج ہے ان میں خوف و ہراس مزید پھیل گیا ہے، اور ان میں خوف کی لہر پیدا ہو گئی ہے کہ اگر محمد دیف حماس کے ساتھ ہے اور غزہ میں ہے تو یقیناً القسام بریگیڈ کا بہت بڑا کوئی حملہ اسرائیلی بیس پر ہونے والا ہے، اسرائیلی کسی اسلحہ کے ڈپو پر ہونے والا ہے، یا اسرائیلی فوج پر کہیں بھی کوئی بڑا حملہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد جو اسرائیلی فورسز ہے وہ اس طرح کے حملے کے لیے الرٹ ہے۔ ابھی تک جو کل اموات ہوئی ہیں وہ 20,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ یہ اب تک 1948 سے یا 1967 جو عرب اسرائیل جنگ تھی، ان تمام جنگوں میں اب تک یہ جو جنگ ہے اس میں جو عام لوگ مارے گئے ہیں، نہتے لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آج جو نیا فگر سامنے آیا ہے، آج بھی ایک علاقے پر اسرائیلی افواج نے جو سویلین علاقہ تھا، عام جو شہری علاقہ تھا، ان پر میزائل حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے، اور اس طرح جو کل تعداد ہے وہ 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 7 اکتوبر سے لے کر آج تک تقریباً 75 دن ہوئے ہیں، 75 ڈیز میں 20,000 سے زائد لوگ جو ہے تو اس جنگ میں مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی کمانڈر کا کہنا ہے کہ جو شمالی علاقے ہیں ان کی طرف ایک بڑا سرپرائز تیار ہے، اور شمالی علاقوں کی طرف ایک بڑا اٹیک کیا جائے گا، اور یہ غزہ کے شمالی علاقوں کی طرف اسرائیل کب اٹیک کرے گا، کون سا اٹیک کرے گا، اس کے بارے میں انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائی، لیکن انہوں نے اتنا ہی کہا کہ جو غزہ کے شمالی علاقے ہیں ان کی جانب ہمارا ایک بڑا اٹیک اور بڑا سرپرائز جلد لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ حماس کے چیف نے گزشتہ روز قاہرہ کی طرف سفر باندھا۔ آج وہ قاہرہ میں ہیں، مصر کے شہر قاہرہ میں ہیں، اور ایک اہم معاملہ یہ ہے جی کہ وہ اس جو ملاقات کے لیے گئے، اس وقت جو ان کی جو ملاقاتیں جاری ہیں، اس سے قبل ان کی ایرانی حکام سے ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ایک اہم خبر ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنا بھی سارا بھی کچھ ہو رہا ہے حماس ایران کو آن بورڈ لے کر رہا ہے، اور ایران کے ظاہر حکام سے ملاقات کے بعد ہی وہ مصر میں گئے اور وہاں اس وقت جو حکام ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کر رہے ہیں۔
غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت پیچیدہ ہے. لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کا قلت ہے، اور ظاہر ہے کہ اسرائیل، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں اپنی پہلی ویڈیوز میں، کہ اسرائیل بھوک کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اقوام متحدہ سمیت اس وقت جتنے بھی عالمی ادارے ہیں وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں، اور ہر ملک اپنا طور پر کہیں نہ کہیں سے اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی مذاکرات کر کے عارضی طور پر جنگ بندی کی جائے، اور جتنے بھی جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے. اس صورتحال میں جو اسرائیل کے حامی ممالک ہیں وہ صرف اسرائیل کے ہاسٹیجز کے نکالنے کی بات کرتے ہیں، کہ اسرائیل کے جتنے بھی لوگ جو اس وقت حماس کے زیر حراست ہیں ان کو محفوظ طریقے سے نکالا جائے. جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ ہم اس جنگ کے خاتمے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہمارے جو مطالبات ہیں یا ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ صرف جتنے بھی زیر حراست لوگ ہیں یا ان تک نہیں ہیں، یا اتنے محدود نہیں ہیں. تو ہم اپنی جو جنگ ہے وہ جاری رکھیں گے، اسرائیل کے خلاف حملے جاری رکھیں گے. اسرائیل بھی بیک ڈور پر کچھ کوششیں کر رہا ہے کہ سیز فائر کیا جائے، کیونکہ اسرائیل پہ پریشر ہے. جتنے بھی زیر حراست لوگ ہیں حماس کے، جتنے بھی ان کی ہاسٹیجز ہیں، ان کو بچانے کے لیے اسرائیل کی کوشش ہے کہ بیک ڈور سے کچھ مذاکرات کر کے جو معاملات ہیں ان کا نپٹایا جائے. بظاہر وہ بھی جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن بیک ڈور پر ان کے معاملات چل رہے ہیں جو ابھی تک کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.